إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قواعد اسماء و صفات کا یہ کورس اور دروس کا یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان دینی مجالس میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائیں اور اس طرح کی دینی اور علمی مجالس میں ہم سب کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں قرآن کریم کی اس آیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے معاملے میں الحاد کے شکار ہیں، الحاد کا ٹیڑھا راستہ چل رہے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قریب ہے انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ جو لوگ اللہ کے ناموں کے معاملے میں انحراف کا راستہ اپناتے ہیں، ڈیویشن اور ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ یہاں چھوڑ دو اس معنی میں ہے کہ انہیں میرے حوالے کرو، یعنی یہ نہیں کہ انہیں دعوت دینا، ان کی اصلاح کرنا چھوڑ دو، انہیں نصیحت کرنا چھوڑ دو، یہ معنی نہیں ہے۔ چھوڑ دو اس معنی میں ہے کہ ان کو میں سزا دوں گا، ان کی سزا میرے ذمہ ہے۔ اور قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں، انشاءاللہ ہم جب الحاد کے حصے پر گفتگو کریں گے وہ ساری دلیلیں اور تفصیل دیکھیں گے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قریب ان قریب انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو لوگ اللہ کے اسماء کے باب میں الحاد کا، انحراف کا راستہ اپناتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء کے سلسلے میں جانیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا۔ اس کی مزید تفصیل الحاد کے بارے میں مستقل ایک قاعدے کے تحت انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس سے متعلق بھی ایک قاعدہ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کے 3 حصوں میں سے پہلا حصہ ہم شروع کریں گے۔ یہ مقدمہ تھا جس میں ہم نے بنیادی 2 باتیں دیکھی، 2 آیتیں اس میں ہمارے نوٹس میں بھی تھیں، اور جن میں ایک اللہ رب العالمین کے تعلق سے بنیادی عیب لوگوں کا کیا ہے، اللہ کی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے، وہ شرک تک لے جاتا ہے، یہ ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد اس آیت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کہی ہیں۔ تو اجمالی طور پر اللہ نے اسماء کے بارے میں بتایا کہ وہ حسنہ ہیں،
اور ان سے پکارنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ سے قرب حاصل کریں، اس کو پکاریں، اس سے دعا کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کا ذکر کریں اور اس کو پکاریں دعا کے طور پر۔ اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو غلط راستے پر چلتے ہیں اللہ کے ناموں کے سلسلے میں۔ یہ بطور مقدمہ آیت ہم نے دیکھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے قواعد دیکھیں گے۔ پہلا حصہ ہمارے اس کورس کا ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں قاعدے کیا ہے۔ دوسرا حصہ ہوگا اللہ کی صفات کے بارے میں کیا قاعدے ہیں، اور تیسرا حصہ ہوگا اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو دلیلیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے لیے کیا قاعدے ہیں۔ تو یہ تین حصے ہمارے پورے کورس کے ہوں گے، اللہ کے اسماء سے متعلق قواعد، ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں قواعد، اور تیسرے ان کی دلیلوں کے بارے میں قاعدے کیا ہیں۔ تو تین حصے ہمارے ہیں، ہم پہلا حصہ آج شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے متعلق قاعدے کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا قاعدہ ہے اللہ کے تمام نام اچھے ہیں۔ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اللہ کا کوئی نام برا نہیں ہے، نہ الفاظ کے اعتبار سے نہ معانی کے اعتبار سے۔ تو پہلا قاعدہ جو آیت ہی میں ہے، اور اس کے تعلق سے ہم نے جو پہلی آیت دیکھی اس میں بھی یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب نام اسماء حسنی ہیں۔ حسن کے اعتبار سے، اچھے ہونے کے اعتبار سے، اچھے سے بھی اچھے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، تمام عیوب سے پاک ہیں، خوبیوں والے ہیں، خوبیوں والے ہیں، اور تمام عیوب سے، عیوب عیب کی جمع ہے، ڈیفیکٹس، کمیوں سے، عیب سے، نقص سے پاک ہیں، کوئی کمی نہیں ان کے اندر، کوئی عیب نہیں ان کے اندر۔ یہ قاعدہ پہلا قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھنا، اور یہ مرکزی قاعدہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 میں، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے لائق ہیں اسماء حسنی، اچھے اچھے نام۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا اسی کے لیے ہیں، لہو کو پہلے لایا گیا۔ اسی طرح سے پچھلی آیت ہم نے دیکھی للہ الاسماء الحسنی وللہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے نام۔ یعنی واقعی اگر اچھے ناموں کا کوئی حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کمال درجے کی خوبیوں والے نام اور صفات اللہ ہی کو لائق و زیبا ہیں۔ یہاں بھی یہی بات کہی گئی لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، لیکن اس سے پہلے کہا گیا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان دونوں چیزوں کو جوڑنا بتاتا ہے کہ توحید عبادت کا توحید اسماء و صفات سے تعلق ہے، کہ ایک انسان اللہ کو جس قدر پہچانے گا، اس کے اسماء و صفات کی جس قدر اس کو معرفت ہوگی، اس کی توحید اتنی کامل ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دروس میں بھی دیکھا تھا کہ بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کو صحیح طور پر پہچانے نہیں۔ اس کے اسماء و صفات کا علم اگر اس کو نہیں ہو ٹھیک سے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، محبت کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے اور خوف کے اعتبار سے، بلکہ باقی عبادات کے طور پر بھی وہ اللہ کی عبادت کا صحیح ڈھنگ سے حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جو انسان اس بات کا احساس نہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مجھے دیکھتا ہے، میرے ظاہر و باطن سے باخبر ہے، اس کو علم ہے، اس کی نماز میں احسان کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔
تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا اور نہیں دیکھ سکتا دنیا میں، تو کم سے کم اس بات کا استحضار رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر اس کا استحضار انسان کو نہ ہو تو نماز میں احسان کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے جب چاہے پکڑ سکتا ہے. اگر یہ انسان کو ڈر نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتا ہے، یہ ڈر نہ ہو، تو انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، تقویٰ کا کمال اس کو نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے. جس درجے کی معرفت ہوگی اس درجے کی دینداری اس کے اندر آئے گی. تو یہاں پر عبودیت کا معاملہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ توحید عبودیت اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کا کچھ تعلق ہے. عبادت، توحید عبادت، توحید الوہیت کا اللہ کے اسماء و صفات سے کچھ تعلق ہے. اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے لائق ہیں اچھے اچھے نام. تو یہاں پر یہ بات ہم کو ملتی ہے سورہ طٰہٰ کی آیت سے. پہلے قاعدے میں یہ بات معلوم پڑی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب کے سب کیسے ہیں؟ کسی ایک نام کے بارے میں استثناء نہیں ہے. کہا لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اسماء حسنی. یہ نہیں کہا گیا اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی کے لیے ہیں. دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس کے سارے نام اچھے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بعض نام اچھے ہیں. اس کے سارے ناموں کے بارے میں ایک قاعدہ بتایا گیا کہ وہ سارے نام کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. دوسری بات یہ، اسی کے لیے واقعی اچھے ناموں کا مستحق وہ ہے، اس لیے کہ اس کے سارے نام اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اگلے قاعدے میں دیکھیں گے. ساری خوبیاں کمال درجے کی اسی کے لیے ہیں. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق بہترین قواعد ہیں، اعلیٰ ترین قواعد، پرنسپلز کیا ہیں، فنڈامنٹل اصول کیا ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر فرماتے ہیں کہ اسماء اللہ تعالی کلھا حسنی ای بالغۃ فی الحسن غایتہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں بالغۃ فی الحسن غایتہ، بالغۃ فی الحسن غایتہ، حسن کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. حسن کا معنی کیا ہے؟ حسنہ کا معنی کیا ہے؟ حسن کا معنی کیا ہے؟ حسن کا معنی اچھا کے ہوتے ہیں، خوبصورت کے بھی ہوتے ہیں اور اچھے کے بھی ہوتے ہیں. تو حسن اور خوبی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. بالغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، غایہ کا مطلب ہوتا ہے آخری حد، انتہا جس کو ہم کہتے ہیں. تو حسن میں انتہا کو، اعلیٰ ترین درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے خود ہی یہ بات کہی ہے، کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے اسماء کے حسن کی کوئی غایت بھی ہے، حد ہے کیا اس کی؟ اور خود ہی اس شرح میں کہا زیادہ بہتر یہ لفظ ہوتا ہم اس کی بجائے کمال ذکر کرتے ہیں، کہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. غایت سے مراد یہاں یہ نہیں کہ اس کی ایک حد ہے، بس یہاں تک اچھے اس کے بعد نہیں، یہ مراد نہیں. اللہ کے اسماء کے حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آخری حد ہو تو کوئی اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے، کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. تو کمال یہاں مراد ہے کہ غایت کہ بالغۃ فی الحسن غایتہ، کہ اپنے حسن کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. کہتے ہیں
وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ اس کی صفات جو کامل درجے کی صفات ہیں ان کو متضمن ہے، انکلوڈ کرتی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں اس کی صفات آ جاتی ہیں۔ ہر نام کی ایک صفت ہے، ہر نام میں ایک صفت آتی، جیسے سمیع سننے والا، تو السمیع اللہ کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سننے والا، تو سننے کے اعتبار سے کمال درجے میں سننے والا۔ تو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں۔ لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، ان اسماء میں اور ان صفات میں کسی بھی طرح سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے۔ بوجہ من الوجوہ، کہیں سے بھی دیکھو، کسی بھی اعتبار سے تلاش کرو، کوئی عیب اس میں نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام اچھے ہیں، اچھے کا کیا مطلب ہے؟ اچھائی میں کمال کو پہنچے ہوئے، ایک، دو، ان میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَةُ، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اچھے نام ہیں۔ حسن کا کیا ہو جاتا ہے؟ فیمنن جینڈر۔ جب چیزوں کے بارے میں بولا جاتا ہے اور وہ جمع ہو جائیں، اشخاص نہ ہوں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ذکر کیا جاتا ہے، کتب کثیرہ بولا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے لیے نہیں آتا ہے، اناس کثیر بولا جاتا ہے، کہ کئی کثیرون بولا جائے گا اس کے لیے، یعنی مؤنث استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب اسماء کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو حسنہ نہیں ہے، حسنہ ہے۔ تو اس کا بھی اونچا درجہ، جس کو ہم کمپیریٹیولی اس سے بہتر، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ اچھے سے اچھے ہیں، اچھے سے بھی اچھے ہیں، خوبی میں اور بڑھ کر ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اس میں کمال درجے کی خوبی اللہ کے ناموں میں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ دو باتیں ہم کو یاد رکھنی ہیں، حسن میں کمال اور عیوب سے پاک ہونا، کیونکہ اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، ان میں عیب نہیں ہے، لیکن اچھے ہونے میں بھی حسنہ ہیں، اچھے سے بھی اچھائی میں اعلیٰ درجے کے ہیں، کمال درجے کو پائے ہوئے ہیں۔ یہ دو باتیں اس میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو القواعد المثلیٰ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہاں پر جو بالغۃ فی الحسن غایتہ، آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں، خود ہی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ان المراد بالغایۃ ہنا انہ لا شیء فوقہا فی الحسن والکمال، حسن اور کمال میں اس غایت سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اتنا کمال درجے کے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں خوبیوں کے اعتبار سے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ فَتَكُونُ بِمَعْنَى كَمَالِهِ أَيْ فِي أَكْمَلِ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُسْنِ، حسن میں کامل سے کامل تر، خوبیوں میں کامل سے بھی کامل اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نام ہے۔ وَلِهَذَا وَصَفَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِاسْمِ التَّفْضِيلِ فِي قَوْلِهِ الْحُسْنَى، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسم تفضیل، کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو استعمال کیا، مقابلے میں استعمال کیا، اچھے سے اچھے ہیں، صرف اچھے نہیں کہا، کیونکہ عربی زبان میں یہ بات آتی ہے، اردو میں نہیں آ پا رہی ہے۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ حسنہ ہیں، اچھے سے بھی اچھے ہیں، خوبیوں میں خوب سے خوب تر ہیں، کیا؟ اللہ کے نام۔ تو ساری خوبیاں اللہ کے ناموں میں ہیں، ان کے الفاظ میں بھی اور ان کے معانی میں بھی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کی مثال دیتے ہوئے، اور اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اچھے ہیں کا کیا مطلب ہے، اور اچھے سے اچھے ہیں کا کیا مطلب ہے، کمال کا کیا مطلب ہے، کامل ہے، پرفیکشن۔ اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ اچھا ہونا بھی ہے، اور اچھے ہونے میں کمال ہے، پرفیکشن ہے، اور ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ ایک بات اس کو یاد رکھیے، پہلے قاعدے میں 3 باتیں آپ کو بنیادی طور پر یاد رکھنی ہے۔ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، اچھے ہونے میں
جیسے ہم یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے. اچھا ہونا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کہے کہ کیسا ہے، کھانا کیسے بنا، اچھا ہے. تو یہ اچھا کیسا ہوا؟ اچھا، لیکن اچھا ویسا نہیں. حسنا ہے، اللہ کے نام اعلیٰ ترین، بہت اچھے ہیں، تو اس میں اچھے ہونے میں کمال ہے. اور دو، ان میں کوئی عیب اور نقص، کمی نہیں ہے، ان میں ڈیفیکٹ اس میں کچھ نہیں ہے. تو سارے نام اچھے ہیں، کمال درجے میں اچھے ہیں، اور ہر عیب سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں. اس مثال کے تو دنیا میں آدمی کہتا ہے دکھ رہا چچا آپ کو، دکھ رہا لیکن دھندلا. تو یہ دکھ رہا ہے اس کو، اندھا نہیں. وہ اندھا ہے، وہ نہیں دکھ رہا تو اندھا ہے. وہ دکھ رہا، چشمے والا بولتا ہے نا ابھی دکھ رہا، اب کیسا دکھ رہا؟ اب تھوڑا کلیئر دکھ رہا ہے. لیکن پھر دوسرا نمبر لگاتا تو کیسا تھا؟ کلیئر نہیں دکھ رہا. اور نکال دیا تو چشمہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا، یا ایک دم دھندلا دکھ رہا ہے. دکھ رہا، وہ اندھا نہیں ہے، لیکن دکھنا کیسا ہے؟ اس کا عیبدار ہے، ناقص ہے. تو اس اعتبار سے انسان کی خوبیوں میں بھی ایک اعتبار سے کمی ہوتی ہے، کمال نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں خوبیوں کے اعتبار سے ان میں کمال ہے، اور ہر نام عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. کوئی ایسا نام اللہ کا نہیں جو عیبدار ہو. اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں جو عیبدار ہو. اس اصول کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دو نام بطور مثال یہاں ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں ومثال ذالک الحی اسم من اسماء اللہ تعالی. اس کی مثال اللہ کا نام الحی، الحی ہے. الحی کا مطلب حیات والا، حیات والا. حیات والا ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ جو مردہ نہ ہو، زندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ حیات والا ہے، الحی ہے. اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. متضمن للحیات الکاملہ التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی، زندہ، حیات والا. زندہ کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ زندہ، حیات والا ہے. ہمارے پاس وہی لفظ ہے اس کے لیے، الحی عربی میں اس کو کہتے ہیں، حیات والا. لیکن یہ حیات ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حیات کیسی ہے؟ متضمن للحیات الکاملہ، کمال درجے کی حیات ہے. آگے ہم دیکھیں گے اس کو. کمال درجے کی حیات ہے. التی لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. ہم کیسے ہیں؟ زندہ کی مردہ ہیں؟ فی الوقت زندہ ہیں. لیکن کیا ہم پہلے کیا تھے؟ زندہ تھے نا؟ پیدائش سے پہلے زندہ تھے ہم لوگ؟ نہیں. ماں کے پیٹ میں پہلی مرحلے میں کیا تھے؟ خلق الانسان من علق. روح کتنے وقت کے بعد آتی ہے؟ 40 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد. اس سے پہلے ہاں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سورۃ البقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا. ڈیڈ میٹر تھے اس میں لائف اللہ نے ڈالی. انڈا ہے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ ہے کہ نہیں؟ وہ مردہ ہے، اس میں کچھ حیات نہیں. پھر اس میں سے چوزا نکلتا ہے. انسان جنین ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، خون جمع ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں حیات آتی ہے. تم مردہ تھے، تمہاری شروعات کیسی ہے؟ زندہ سے کہ مردہ سے ہے؟ مردہ سے. فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو مردہ کر دے گا وہ، پھر تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر پلٹ کے تم کو اس کے پاس جانا ہے. تو پہلے کیا تھا؟ موت. پھر کیا آیا؟ زندگی. پھر کیا آئی؟ موت. پھر کیا آئی؟ زندگی. تو اس زندگی سے جو ابھی ہماری ہے رننگ، اس زندگی سے پہلے کیا ہے؟ موت تھی.
اور اس زندگی کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور موت سے پہلے بیچ میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ زوال، بڑھاپا، زندگی کا ڈیٹیریشن، ڈیپریسیشن جس کو آپ بولو. ہاں گاڑی کیسی ہوتی؟ خراب ہوتی چلی جاتی، پھر کمپنی گورنمنٹ اس کو بند کر دیتی ہے، خراب ہو گئی وہ. انسان بڑھاپا آ کے پھر بیماریاں، کمزوری، پھر مرتا ہے. کچھ اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیا جائے اس کو تو اس میں عیب پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، زوال اس میں آتا ہے، پھر فنا ہے اس کے بعد. موت، فنا کا مطلب ہمیشہ کے لیے ختم نہیں، واپس اللہ زندہ کرے گا، جیسے آیت میں ہم نے دیکھا. تو یہ حیات ہماری ایسی ہے، اور مخلوقات کی حیات ایسی ہے کہ جس سے پہلے عدم ہے، نہیں تھے تم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا بھی دور گزرا ہے، زمانے کا ایسا وقت بھی اس پر گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اس کا مینشن بھی نہیں تھا. بھئی ہم نہیں تھے آج سے 50 سال پہلے، ہمارا نام لے کے بولتے تھے احمد کہاں گیا، ہاں زید کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، کوئی ہمارا نام لیتا تھا؟ ہم تھے ہی نہیں. وی ور ناٹ مینشنڈ، ہمارا تذکرہ بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ جب شروعات ہوئی تبھی بھی تذکرہ نہیں تھا. منی کو کوئی ڈسکس کر رہا تھا ہماری؟ ہم جب پیدا ہوئے، جس منی سے، جس قطرے سے پیدا ہوئے، وہ قابل تذکرہ تھا؟ لوگ شرما کے اس کو بولتے بھی نہیں. ایسا وقت گزرا ہے ہم پر، وہ نام نہیں تھا. ہاں فلاں ابن فلاں تھا، اس میں منی کو کوئی نام لیتا ہے؟ ایسا نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر، نہیں تھا یہ. پھر پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ پھر واپس موت ہے. نہیں تھا، آیا، پھر گیا. زندگی، موت، مردہ، پھر زندگی، پھر واپس موت. اللہ کی حیات ایسی نہیں ہے. اس حیات سے پہلے عدم نہیں، اور اس حیات کے بعد نہ زوال ہے نہ فنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کمال ہے حیات کا. اور اس حیات میں کمزوری بھی نہیں. ہماری حیات میں کمزوری ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین نے بہت کم الفاظ میں بہت بڑی بات سمجھائی. کمال کیا کہا؟ الحی اسم من اسماء اللہ تعالی. الحی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. متضمنۃ للحیات الکاملہ، ایسی حیات اس کے ضمن میں آتی ہے، اس نام میں انکلوڈ ہوتی ہے جو حیات کاملہ ہے، پرفیکٹ لائف، حیات کاملہ. التی لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، جس سے پہلے عدم نہیں ہے، نان ایگزسٹنس نہیں، اس سے پہلے نہ ہونا، اس سے پہلے نہیں ہے. ہم سے پہلے تھا نہ ہونا، ہم نہیں تھے پھر آئے. اور ولم ولا يلحقها زوال، اور اس کے بعد زوال بھی نہیں ہے، نہ اس کے بعد زوال ہے. جیسے ہمارا بڑھاپا اور موت، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ زوال اس میں ہو. ڈیٹیریشن جس کو آپ بولتے ہیں انگلش میں، کہ اس کے بعد کمی خرابی پیدا ہوتے ہوتے ختم ہو جائے. اللہ کی حیات ایسی نہیں ہے. الحیات المستلزمہ لکمال الصفات من العلم والقدرت والسمع والبصر وغیرہا، بلکہ یہ حیات ایسی ہے جس سے کئی چیزیں لازم آتی ہیں. مثلا اور بھی صفات اس سے ماننی پڑتی ہیں، جیسے علم، قدرت، سمع اور بصر وغیرہ، کہ وہ زندہ ہے تو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، قدرت والا ہے. وہ ساری صفات حیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ورنہ جو آدمی مردہ ہے، مثال کے طور پر دنیا میں انسان مر جاتا ہے، اس سے بات کرو جواب دیتا نہیں، اس کو ہلا، اس کو زخم بھی لگے تو کچھ نہیں، بس ختم، اس کا شعور ہی ختم ہو گیا. علم، قدرت اور وہ ساری سننا، دیکھنا، سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی حیات ایسی ہے جو اس حیات کے ساتھ یہ باقی ساری صفات لازم آتی ہیں، کہ جب تم نے حیات مانی تو یہ بھی ماننا پڑے گا تم کو، اور اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے. وہ ساری صفات اس سے مستلزم ہیں، یعنی اس کو ماننے کے بعد اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، اور وہ کمال درجے میں. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی حیات ہے. ومثال آخر، دوسری مثال، العلیم، اور ایک نام اللہ کا کیا ہے؟ العلیم. اسم من اسماء اللہ، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو دو نام ہم نے دیکھے، کون سے؟ ہاں، ایک
الحی اور دوسرا العلیم. دوسرا نام کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے دوسرا نام ہے العلیم، متضمن للعلم الکامل. یہ نام، اس نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے. اس نام میں اللہ کا کامل علم والا ہونا اس کے ضمن میں آتا ہے. الذی لم یسبق بجہل ولا یلحقہ نسیان. علم کامل ہے کس اعتبار سے؟ اس سے پہلے جہل نہیں اور اس کے بعد نسیان نہیں. ہمارا علم کیسا ہے؟ پیدا ہوتے ہی ہم کو معلوم تھا نا موبائل کیسے چلانا، معلوم تھا، اور گھر سے مسجد کا راستہ، اور کیا کھانا کیا نہیں کھانا، ڈائٹ معلوم تھا ہم کو. اپنا نام معلوم تھا کہ جب پیدا ہوئے تھے ماں باپ نے پہلے سے سوچ کے رکھا تھا، پیدا ہوا تو اس کا نام یہ رکھیں گے، احمد رکھیں گے، ہاں محمد رکھیں گے. اس کو خود کو معلوم تھا جب پیدا ہوا؟ نہیں. اس کا نقصان نفع نہیں معلوم تھا، زندگی کا مقصد نہیں معلوم تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. اسی لیے بہت ساری فضول چیزیں اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا تھا جیب کی طرف. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، بطن سے تم کو اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو ہماری بگننگ آج ہم جان رہے ہیں. کیا نام آپ کا؟ اسم شریف. میرا نام شریف ہی ہے، نام ہی شریف ہے میرا. اسم شریف آپ پوچھ رہے، میرا نام ہی شریف ہے بھائی. اس کا نام اس کو معلوم ہے، لیکن پیدا ہوا جب معلوم تھا نہیں. تو نالج سے پہلے اگنورنس ہوتا ہے، ناٹ نوئنگ. ہمارا آج جو بھی علم ہے، ہم نے کالج کی پڑھائی کی، ٹیکنالوجی ہم نے سیکھی، بزنس ہم نے سیکھا، رشتہ داری ہم کو معلوم پڑی. دیکھ بیٹا یہ چاچا ہے تیرے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ سارے رشتے ہم نے جانے. دیکھیے یہ رستہ گھر کو جاتا، یہ اسکول کو جاتا، پھر میتھ سیکھا، سائنس سیکھا. لیکن پیدائشی طور پر یہ معلوم تھا اس کو؟ نہیں، پیدائشی طور پر نہیں معلوم تھا. تو اس کا آج اس کے پاس جو علم ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ اگنورنس. اس سے پہلے جہالت تھی، لا علمی تھی. لیکن اس علم کے بعد بھی نقصان ہے. یہ علم کامل نہیں ہے. کہاں رکھا موبائل؟ نہیں مل رہا. کون رکھا تھا؟ تو ہی رکھا تھا. مل رہا؟ کہاں رکھا؟ تو نہیں مل رہا موبائل. تو لوگ کیا پوچھتے معلوم؟ کہاں رکھے تھے؟ تو کہاں رکھا تھا تو یاد ہوتا تو مل جاتا نا. یاد نہیں. اس کا نام زبان پہ ہے لیکن آ رہا نہیں. ذہول. بس ہاں اسکول میں ایگزام میں کیا بولتے؟ خالی پہلا ورڈ بول مجھ کو جواب کا. پورا آنسر میں نے رٹا ہوا ہے. ہم اسکول میں تھے، کچھ بچے ایسے ہوتے تھے، خالی پہلا ورڈ بتا مجھ کو، پورا جواب یاد آ جائے گا. انجن بتا خالی، ٹرین پوری یاد آئے گی. نہیں یاد آتا. علم ہے اس کو، موجود ہے دل میں، اس وقت یاد نہیں آ رہا، یا مستقل بھول گیا. پہچانے کوئی ملتا سالوں کے بعد یاد نہیں آ رہا. ارے ہم لوگ ساتھ میں تھے سفر میں، فلاں جگہ کمپنی میں، ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے ساتھ میں. احمد، دادا جان کے پاس جا رہے، یہ دیکھو تمہارا نواسا. کون ہے رے تو؟ نہیں معلوم اس کو، پہچانتا نہیں اس کو. ولا یلحقھا نسیان. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے. انسان کے علم میں کیا ہے؟ پہلے جہل ہے، جہالت کے بعد اس کے پاس علم آتا ہے. لیکن علم کے بعد بھول آتی ہے، اس کو بھولتا، وہ بھولتا ہے. انسان کا علم ایسا ہے کہ اس سے پہلے جہالت ہے، اس کے بعد بھولنا ہے. اور بھولنے کے علاوہ بھی کئی عیوب ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے ابھی. وہم اس میں آتا ہے، ہاں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں ظن آتا ہے، اس میں یقین نہیں ہے، گمان ہے، بس وہ ساری چیزیں. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس بھولنا اور اس طرح سے کچھ نہیں ہے، نہ خطا ہے اللہ کے پاس. علم کے باوجود بھی غلطی ہوتی انسان سے. سامنے کوئی آیا اچانک گاڑی چلاتے چلاتے، کیا دبانا چاہیے؟ ہنس رہے کیوں آپ لوگ؟ اکثر کیا ہوتا، کیا دبا دیتا آدمی؟ ہاں ایکسلریٹر. معلوم ہے اس کو، لیکن اس وقت میں وہ صحیح ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے. علم کے باوجود بھی غلطی کرتا ہے.
علم کے باوجود بھی غلطی کرتا ہے. اللہ کا ایسا نہیں ہوتا ہے, اس کا علم کامل ہے, کبھی مسٹیک نہیں کرتا, کبھی غلطی نہیں کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ومثال آخر العلیم اسم من اسماء اللہ. العلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, متضمن للعلم الکامل الذی لم یسبق بجہل ولا یلحقہ نسیان. ایسا علم جو کامل علم ہے اور جس سے پہلے جہل نہیں, جہل اگنورنس, لا علمی, اور ولا یلحقہ نسیان, اور اس کو اس کے بعد بھولنا آتا نہیں. ہمارے جاننے کے بعد بھی کیا آتا؟ بھولنا. ہم بھولتے بہت ساری چیزیں, کچھ یاد رہتا ہے لیکن کچھ بھول بھی جاتے ہیں. لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں کہ اس کے بعد نسیان ہو. تو اللہ کی حیات کا کامل ہونا, دو باتیں یہاں پر کہیں شیخ نے, کیا ہے وہ دو باتیں ہیں, کیا ہے؟ اس سے پہلے عدم نہیں. الحی اللہ کا نام ہے, لیکن اس کی حیات کا کامل ہونا, اس کے لیے دو باتیں بیان کی, پہلے اور بعد میں. کیا کہا؟ اس سے پہلے عدم نہیں, عدم نان ایگزسٹنس, نہ ہو کہ ہم نہیں تھے آئے. لیکن اللہ کا ایسا ہے. بعض لوگوں نے, بعد میں بھی ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ, خدا لفظ کہا اللہ کے لیے, اور خدا کو ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں جو خود سے آیا, خود سے آیا. اللہ کے بارے میں ہمارا یقین عقیدہ ہے اللہ خود سے آیا. خود سے آیا کا مطلب تھا نہیں, پھر خود سے آیا. اللہ خود سے آیا. اللہ ہمیشہ سے ہے, اس کی حیات ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی نہیں تھا. ایسا ہے کب نہیں تھا؟ اللہ ہمیشہ سے ہے. وہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں تھا, کبھی ایسا نہیں کہ وہ نہیں تھا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اس کی حیات ایسی ہے, اس کی حیات ایسی نہیں کہ وہ نہیں تھا اور اچانک آیا, خود سے آیا نہیں. باقی چیزیں اس نے پیدا کی لیکن وہ خود سے آیا, اسی لیے وہ ہو گیا, کیا ہو گیا؟ خود آ, خدا, خود آ. اس پر سے کیا لفظ بنا؟ خدا. ہم نہیں مانتے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت سے. ٹھیک, حی کے بارے میں دو باتیں. اس سے پہلے عدم نہیں. عدم کا مطلب سمجھا آپ کو؟ عین. انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کچھ بورڈ وورڈ یا کچھ سلیٹ اس طرح کی ہو تاکہ آپ کو عربی الفاظ بھی دیکھنے ملیں. اس کو ہم کو ان ڈیپتھ سمجھنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گہرائی کے ساتھ یہ جاننا ضروری, ورنہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز فرقوں میں ہوئے. جہمیہ ہوں, معتزلہ ہوں, یا اس طرح کے اور بھی فرقے آئیں. اللہ کی صفات میں اشعریہ ہوں یا اس طرح سے ماتریدیہ ہوں, انہوں نے اللہ کی صفات میں یا تو اللہ کا اسماء کا انکار کر دیا, کسی نے صفات کا انکار کیا, یا کچھ صفات کو مانا, کسی نے ان کی تعویلات کرتی ہیں. تو یہ غلطیاں قومیں کرتی رہی ہیں. ہم کو ان سے بچنا ہے, ہم کو ان سے بچنا ہے. صحیح طریقے سے یہ بات جاننا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے, اس کے قواعد اگر معلوم ہوں تو آدمی غلطی نہیں کرے گا. حی کے بارے میں کہا ایسی حیات جس سے پہلے کیا نہیں؟ عدم. عدم عین دال میم. عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا. اس کی زندگی اسی نہیں کہ پہلے نہیں تھی, ہمیشہ سے ہے. اور اس کے بعد کیا نہیں ہے؟ زوال نہیں ہے, فنا نہیں ہے. وہ ہمیشہ رہے گا. وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی, اس میں کبھی عیب پیدا نہیں ہوگا. دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری صفت کون سی دیکھی ہم نے؟ العلیم. اللہ کا نام العلیم ہے, علم والا. الحی حیات والا. اللہ کے دو نام ہیں, دونوں میں فرق یاد رکھیں. ایک ہے الحی, الحی القیوم جو ہم کہتے ہیں, الحی. دوسرا ہے الحیی, دو یا ہیں اس میں, حیا والا, یہ بھی اللہ کا نام ہے, لیکن وہ الحی نہیں. وہ کیا ہے؟ الحیی. تو دو یا اس میں, دو یہ آتے ہیں اس کے اندر. اس پہ ہم تب جائیں گے جب اس پہ گفتگو کریں گے حیا کے تعلق سے, تو انشاءاللہ بات کریں گے. تو الحی القیوم. تو یہاں پر حیات کے بارے میں دیکھا. علم کے بارے میں العلیم. اس سے پہلے کیا نہیں؟ جہل نہیں. جہل یعنی
جہالت جس کو ہم کہتے ہیں، نہ جاننا. اور اس کے بعد نسیان نہیں. نسیان یعنی نسیا کا مطلب ہوتا ہے بھول گیا، تو نسیان نہیں یعنی وہ بھولتا نہیں ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کی حیات بھی کامل ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ان ناموں سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا اب اس کی مثالیں ہم قرآن کریم سے دیکھیں گے اور احادیث سے. حیات کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی دلیل کیا جو باتیں یہاں شیخ نے کہی ہیں. قرآن کریم میں سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مؤمن بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الحی لا الہ الا ہو. وہ الحی ہے، حیات والا، زندہ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے توحید عبودیت اور اللہ کے اسماء و صفات ایک ساتھ آتے ہیں. وہ الحی ہے، زندہ. اس کے بالمقابل دوسرے جن کو پوجا جاتا ہے وہ کیسے ہیں؟ عموماً بت پرستی لوگ کرتے ہیں، زندہ ہیں، لکڑی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں. یا جو قبروں میں چلے گئے زندہ ہیں، وہ موت آئی ان کو، دنیا سے چلے گئے تبھی تو دفن کی ہے. اگر زندہ ہیں تو بیوی بیوہ ہوئی کہ نہیں، بچے یتیم ہوئے کہ نہیں؟ زندہ نہیں ہے، وفات ہو گئی ان کی، ان کے لیے فنا ہے. یا پھر سورج چاند ستاروں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ زندہ ہے نہیں، وہ بے جان چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ الحی، ایسی حیات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ایسی حیات جو ہمیشہ باقی رہے گی. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو تم اپنی عبادات کو، اپنے دین کو، اپنے سارے اعمال کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 65. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ کیسا ہے؟ الحی ہے، زندہ ہے. لیکن اس کی حیات کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کب سے ہے وہ؟ اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر، هو الاول والآخر، وہ پہلا ہے اور وہی آخری ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں، کوئی نہیں. وہ آخری ہے، سب فنا ہوں گے، وہ باقی رہے گا، اس کے بعد کوئی نہیں. وہ پہلا ہے اور آخری ہے، هو الاول والآخر. سوال لوگ پوچھتے ہیں، ضمناً ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ لوگ پوچھتے رہیں گے کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، پہاڑوں کو، سمندروں کو، آسمان کو، زمین کو. اور آدمی جواب میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ شیطان بھی آگے پوچھتا ہے، اس کو کس نے بنایا ذرا بتا. آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے، سمندر اللہ نے، پہاڑ اللہ نے. اللہ کو کس نے بنایا؟ اور بہت سارے ایتھیسٹ جو ملحد یا جس کو ہندی میں ناستک کہتے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، اپنے آپ سب بن گیا والی قوم ہے نا، پڑھی لکھی، پڑھے لکھے ان پڑھ. یقین مانیے سلف سے زیادہ عقل اور علم والا کوئی نہیں. جو نہیں پڑھا وہ جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم وہ کتنے انٹیلیجنٹ تھے. یہ بچے جو آج آ کے سوالات پیدا کر رہے ہیں وہ صدیوں پہلے پوچھ چکے ہیں. اگر کوئی ایسا کہے تو ایسا 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 پہلے ہی سے بول چکے ہیں. وہ کتابوں میں اگر آدمی دیکھے تو اس کو معلوم پڑے گا. اتنے ڈیفیکلٹ کویشچنز کھڑے کر کے جواب بھی بتاتے ہیں اس کا. آج آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے. علم کلام والوں نے جو شبہات، سارے جوابات انہوں نے دیے ہیں. سوال پوچھتے ہیں لوگ، تم بولتے نا ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا. ہاں، کیا آدمی اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے، اپنے آپ کیسا پیدا ہوتا؟ ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. بولتے تمہارا آرگیومنٹ تمہارے خلاف ہے، کیونکہ جب تم کہہ رہے ہو کہ ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے تو پھر اللہ کا بھی تو خالق ہونا چاہیے نا. جواب کیا ہے؟ گھبراہٹ. یہ جو قاعدہ ہے
ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے. یہ پیدا ہونے والی چیز کے بارے میں مخلوق کے لیے ہے. یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ کریشن کے لیے ہے، کریٹر کے لیے نہیں. جو بھی کریٹ ہوا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کریٹر ہونا چاہیے. ہر مخلوق کے لیے خالق ہونا چاہیے. پیدا ہونے والی چیز کے لیے پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن اللہ پیدا ہوا مان رہے تھوڑی نا. اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. یہ قاعدہ اللہ کے لیے فٹ نہیں ہوتا. یہ ان چیزوں کے لیے فٹ ہوتا ہے جو وجود میں آئیں. اللہ تو ہمیشہ سے ہے، تو اس کے لیے قاعدہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی بنانے والا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. کیونکہ اگر اس کے لیے بالفرض اگر کوئی آدمی بفرض محال جس کو ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، بفرض محال اگر کوئی بول دے اس کا خالق وہ ہے، تو سوال پھر واپس کیا ہوگا؟ پھر اس کا کون خالق ہے؟ پھر بولیں گے اس کا وہ خالق ہے. ان کو اس کا کون خالق ہے؟ کبھی ختم ہوگا یہ اینڈ لیس ہوگا، جو کہ اسٹوپڈ ہے، ایک دم بے وقوف جواب ہے یہ. تو کہیں نہ کہیں بولنا پڑے گا بس اس کے اوپر کچھ نہیں. تو ہم کہتے پہلے میں رک جاؤ، اتنی محنت مت کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ ایسا تسلسل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا اس تسلسل سے روک دو. کہیں نہ کہیں تم کو بہت دیر سے بہت دور جو آ کے ماننا پڑے گا وہی دکان اچھی تھی. ہوتا نہیں ایسا؟ آپ لوگ کیا کرتے؟ یا تھوڑا مہنگا مل رہا اپنے کو، آگے جائیں گے، آگے 10-15 دکانیں آگے جا کے کیا بولتا ہے یار وہی اچھا تھا، وہی سستا تھا اور وہاں چیز بھی اچھی تھی. واپس گھوم کے پہلی دکان پہ آتا. یہ جواب جو ہے یہی صحیح ہے کہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق. اللہ کیا ہے؟ خالق. مخلوق کا قانون، لا، خالق پر، اللہ پر اپلائی نہیں ہو سکتا ہے. یہ وجود میں آئیں، وہ تھرمو ڈائنمکس کا لا ہے، اس کے حساب سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی. کہیں نہ کہیں یونیورس پہلے بنی نہیں تھی، وہ ماننا پڑے گا. سائنسداں مانتے ہیں. ایکسپانڈ ہو رہی تو کہیں نہ کہیں ایک تھا، اور میٹر اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا. انرجی سے میٹر کیسا کریٹ ہوا؟ تو سوال پہلے انرجی تھی، انرجی سے میٹر بنا. نیوٹن کا قانون کیا ہے؟ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوتا اور انرجی میٹر میں. سوال ہے کہ انرجی کیسا بنی؟ وہ اپنے آپ تھوڑی آ سکتی ہے، اس کو تو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے نا. انرجی تھوڑی نا کریٹ ہو سکتی ہے اپنے آپ. اس کا کیا جواب ہے؟ رچرڈ ڈاکنز کے پاس نہیں ہے. جو زمانے کے بڑے ایتھیسٹ لوگ ہیں، نہیں معلوم کیسے بنا، اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے. حیات کیسے وجود میں آئی؟ حیات پہ ہی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. مخلوق کی حیات کیسے وجود میں آئی؟ بولے زمانے سے میٹر جو ہے انٹریکٹ کرتا رہا اس کے بعد اس میں لائف آئی. کیسے؟ ایسا اتنے میوٹیشنز، پرمیٹیشنز، کمبینیشنز اتنا ہو کے اس کے بعد میں لائف اس کے اندر ہے. ایسا کیسے آتی؟ اور سارے سیل اپنے آپ کیسے ملٹیپلائی ہوتے، اپنے آپ کیسے بن جاتے؟ کوئی جواب نہیں اس کا. وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، اس کو معلوم تھا. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس کو معلوم ہے کیسا پیدا کرتے. وہ الخلاق العلیم ہے. لیکن وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر، وہ پہلا ہے اور آخری. کبھی انشاءاللہ ہم ایتھیزم پہ بھی گفتگو کریں گے. ان کے جو ڈاؤٹس ہیں اور جو بھی باتیں اس بارے میں، اللہ ہے کہ نہیں رہے ذرا میرے کو سمجھ، پوچھنے کو بھی ڈرتا آدمی. کالج میں جب جاتا نا تو آتے تھوڑا، یونیورسٹی تک جاتا جب پی ایچ ڈی کرتا، فلاسفی پڑھنے لگتا نا، تھوڑا ڈگمگ ہونے لگتی، اس کی ناؤ ڈولنے لگتی ہے. زیادہ پڑھ کے انسان علم کی بجائے، یقین کے بجائے بعض اوقات شک کی طرف جانے لگتا ہے. صحیح علم اگر آدمی کے پاس ہو کبھی شک میں نہیں جائے گا. فلاسفی ڈاؤٹس پیدا کرتی ہے، جوابات نہیں دیتی، کویشچنس پیدا کر، ایسا کیوں، ہم کیوں آئے دنیا میں؟ کویشچنس. فلاسفی کے پاس جوابات نہیں ہیں، کویشچنس ہیں. کویشچنس ہے. دین میں جواب ہے، اللہ کے پاس جواب ہے، اللہ کے پاس جواب ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی وحی میں اللہ نے بتایا علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا.
مطلب کچھ چیزیں کتنا بھی پڑھ کتنا بھی محنت کر تیرے کو نہیں معلوم پڑنے والا ہے جب تک کہ اللہ نہ بتائے تجھ کو. وحی والا علم تیرے سوالوں کا جواب دے گا. تو یہاں اللہ نے فرمایا وہ پہلا ہے اور آخری ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری کی حدیث 2 روایتیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح طور پر اس کو کہا. آپ نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ, اللہ تھا اور اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. یعنی اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی, پھر اللہ نے چیزوں کو بنایا. یہ بخاری کی حدیث ہے بدء الخلق, حدیث نمبر 3192. اسی طرح سے کتاب التوحید صحیح بخاری حدیث نمبر 7418, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ, اللہ تھا اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ سے پہلے یہ نہیں کہا اللہ آیا اور اللہ سے پہلے کچھ نہیں آیا, ایسا کہا اللہ تھا. کان اللہ, وہ تھا, ہمیشہ سے تھا وہ, اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. اللہ ہی سب سے پہلے تھا اور ہمیشہ سے تھا. وہ پہلا کیسا ہے, پہلا کا مطلب ہی نہیں کہ زیرو سے شروع کر رہے, نہیں تھا سے پہلا نہیں. جیسے کلاس میں ہوتے ہیں نا, پہلے کون آیا, میں آیا, تو اس سے پہلے کلاس کیسی تھی, خالی تھی, نہیں کچھ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. اللہ ہمیشہ سے تھا اور وہی پہلا ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں. یاد رکھیں گے اس بات کو, اللہ پہلا ہے اور آخری ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اے اللہ تو پہلا ہے, تجھ سے پہلے کچھ نہیں. کیسا پہلا, تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر, تو آخری ہے. فلیس بعدک شیء, تیرے بعد کچھ نہیں. سب فنا ہو جائے, اللہ باقی رہے گا. اللہ کے لیے فنا نہیں ہے, اللہ ختم نہیں, اللہ ہمیشہ باقی رہے گا. آسمان زمین سب توڑ پھوڑ کے ختم ہو جائیں گے, چرند و پرند انسان سب مر جائیں گے. کل من علیہا فان, زمین پر جتنے بھی ہیں سب فنا ہونے والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ باقی رہے گا. اللہ کے لیے فنا نہیں ہے. اللہ کے لیے فنا تو کیا, زوال بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی حیات کے بارے میں, اللہ کے وجود کے بارے میں. اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. کیا پہلے آیا اللہ, آیا, ہمیشہ سے تھا وہ. یاد رکھیں گے اس بات کو. ہاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار حدیث نمبر 2713. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا يموت, اس ذات پہ بھروسہ رکھ جو زندہ ہے, جسے موت نہیں آتی. کیسا, اب زندہ تو لوگ بھی رہتے. کمشنر کیا بولتا اس کو, میں ہوں, بے فکر رہو, تمہارا پروجیکٹ فیل نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, میں ہوں, کوئی تم کو تکلیف نہیں دے سکتا. منسٹر بول رہا اس کو, ہے نا, اپنی گورنمنٹ ہے, کچھ نہیں ہوتا, پلان پاس ہوگا, تم بے فکر رہو, میں ہوں نا. صبح اٹھتا, نیوز پیپر میں دیکھتا, گئے تے گیلے, سارا مدار میرا اس کے اوپر تھا اور یہ گیا. کبھی پالیٹکس سے گیا, کبھی دنیا سے ہی گیا. اس ذات پہ بھروسہ رکھ جو زندہ ہے نا, زندہ منتری صاحب, الذی لا یموت, جو مرتا نہیں. یہ زندہ ہے لیکن مرتا ہے. دنیا میں جتنے بھی ہیں, بابا بول رہا میں ہوں, بے فکر رہے, نہیں, وہ زندہ ہے. لیکن زندہ کیسا ہے, جانے والوں میں سے ہے, وہ مرتا بھی ہے. تو ایسے پر بھروسہ رکھ جو زندہ ہے, لیکن زندہ کیسا, جس کو موت نہیں آتی. وہ کون ہے, وہ اللہ ہے. نبیوں کو بھی موت آتی ہے. انک میت وانہم میتون, بندوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہوتا ہے, نبیوں کا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے, اور یہ بھی مرنے والے ہیں, آپ کے دشمن مخالفین, یہ سب مریں گے.
آپ کو بھی موت آنے والی ہے، موت سب کو آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اللہ کیسا ہے؟ وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اس ذات پہ بھروسہ رکھ جو زندہ ہیں لیکن اس کی زندگی کیسی؟ اس سے پہلے آدم نہیں تھا اور اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا. بھروسہ آدمی کسی پہ کرتا ہے کہ مطلب وہ باقی رہنا چاہیے. معلوم نہیں اچانک کچھ ہو گیا اس کو تو میرا کیا ہوگا بھائی. تو اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی حیات ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. بلکہ اس کی حیات ایسی ہے کہ اس کے لیے فنا نہیں، بقا ہے. مزید یہ کہ اس کی حیات ایسی ہے جس کے لیے زوال اور عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، نہیں مرا، ڈرائیونگ کر رہا، کرتے کرتے پلک جھپکی اور گاڑی پلٹی. دن بھر بہت دوڑ دھوپ کیا، شام میں کوشش کر رہا ہے کہ بیٹھے درس میں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہے. یا کچھ کرنا چاہتا ہے، زندہ ہے لیکن یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، عاجز ہے. یا زندہ ہیں، بستر پر پڑا ہوا ہے، پیرالسس ہوا ہے اس کو، فالج، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا اپنا. حیات ہے لیکن عاجز ہے. حیات ہونے کے باوجود بھی ایسی حیات ہے کہ وہ قدرت اس کے اندر نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتا ہے، عاجز ہے. اللہ رب العالمین کی حیات حیات کاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آ گھیرتی ہے نہ نیند. اس کی حیات، ہم زندہ ہیں لیکن ہماری لائف، ہم نیند میں سے اٹھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ گڈ مارننگ، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. نیند موت ہے، منی موت ہے، وہ چھوٹی موت ہے، وہ بھی ایک موت کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. بڑی موت، فنا نہیں، چھوٹی موت بھی نہیں. بلکہ نیند سے پہلے کیا آتی؟ آدمی بیٹھتا ایسا کرتا، ڈرائیور کو بھی کیا ہوتا ہے، اے بھائی بس ہو جائے، بیٹھ ادھر میں چلاتا. کیوں؟ سویا نہیں، ہو سویا نہیں، وہ آن آف ہو رہا، آف ہونے کے قریب ہے. تو نیند سے پہلے اونگ آتی ہے. نیند سے پہلے کیا آتی ہے؟ اونگ. نیند مستقل نیند ہوتی ہے. جیسے کوئی ڈول رہا، اس کو بولتے بھائی سو جانا، کیوں بیٹھا زبردستی، ڈسکشن کر رہے ہیں لوگ، بات چیت کر رہے ہیں، اس میں کوئی نیند آ رہی کہ تم کو سو جاؤ، تو اب وہ سو جاتا پھر. لیکن اس سے پہلے کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ اونگ. تو اللہ رب العالمین کی حیات اتنی کامل ہے کہ موت نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں. کیسی حیات ہے؟ حیات کاملہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آ گھیرتی ہے، اونگ آنا، نہ نیند آتی ہے اس کو. ایسی کامل حیات ہے. یا فرمایا، یہ آیت الکرسی میں ہے، سبھی کو معلوم ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. سورہ قاف میں اللہ نے کہا ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور آسمان زمین اتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا کتنے دن میں؟ 6 دن میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں. اور ہم کو انسان حیات ہے نا، اس میں تھک کے آیا کام سے تو آدمی کیا ہوتا ہے، بس ابھی میرے اندر کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ دماغی طور پر نہ جسمانی اعتبار سے. کہ حیات ہے لیکن وہ حیات کیسی؟ ایک دم کمزور ہو چکی ہے، اب میرے اندر کچھ بھی کرنے کی انرجی نہیں ہے. تو حیات ہے لیکن وہ حیات کیسی ہو گئی؟ اب اس کے اندر کمزوریاں آ گئی. اللہ تعالیٰ کے یہاں عجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تھکن نہیں ہے. اس کی حیات کیسی ہے؟ حیات کاملہ ہے. وہ سارا نظام سنبھالے ہوئے ہے، ذرا بھی نقص نہیں اس کی حیات میں.
نہ موت کے اعتبار سے، نہ سونے نیند کے اعتبار سے، نہ اونگ کے اعتبار سے، نہ تھکن کے اعتبار سے، نہ عاجزی کے اعتبار سے، نہیں۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے کہا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور کیا کہا؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وہ ان کے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوا۔ ایک بار کر لیا، آپ دوسری بار نہیں کر سکتا میں، نہیں۔ وَلَمْ يَعْيَ، يَعْيَ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں تھکن مراد نہیں، اس سے تھکن کے لیے وہ آیت ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ وَلَمْ يَعْيَ کا مطلب عاجز ہو جانا، نہیں کر سکتا۔ کتاب الفوائد میں تفصیل سے انہوں نے سمجھا اس کو۔ یا کا مطلب یہاں تھکن نہیں ہے، یا کا مطلب ہے عاجز ہو جانا، نہیں کر سکتا، واپس سے کر سکتا ہے، عاجز نہیں ہے وہ۔ یہ حیات اللہ کی، ایسے ہم جب الحی کہتے ہیں ہم اللہ کو، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، قیوم ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحی، اللہ کی حیات یہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں، اور یہ نام اللہ کا کیا ہے؟ الحی۔ تو اللہ کے جتنے اسماء ہیں، ہر اسم کا ایسا معاملہ ہے، جس میں سے دوسرا نام اور ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا نام کیا ہے؟ العلیم۔ اللہ کا علم کامل ہے، اس سے پہلے جہل نہیں، اس کے بعد نسیان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98۔ یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس کا وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے، انکمپاسنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے اس کا علم، وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ وہ موجود ہو اور اللہ نہ جانتا ہو۔ کتنا بھی دنیا کا جانکار انسان ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں جانتا ہے۔ نالج جو ہے ایوالو ہوتا رہتا ہے، وہ پرفیکٹ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی سائنسداں آج تک یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم نے سب دیکھ لیا۔ کوئی کیا؟ سب سے زیادہ ریسرچ کون کرتا ہے؟ سائنٹسٹ۔ لیکن کیا دنیا کا کوئی ایسا سائنسداں آج تک پیدا ہوا، یا ٹیم سائنسدانوں کی کمیٹی کوئی ایسی پیدا ہوئی جس نے کہا ہم نے سب ڈسکور کر لیا، اب کچھ رہا نہیں؟ کوئی بولا ایسا؟ بلکہ جتنا انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتے جاتا ہے، اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ وی ڈونٹ نو اے لاٹ، ہم کو بہت کچھ نہیں معلوم، اب معلوم پڑا۔ کم علم یہ سمجھتا ہے کہ اتنا علم ہے، زیادہ علم والے کو معلوم ہوتا اور کتنا بچا ہوا ہے۔ تو علم، سارا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کے علم کا کمال العلیم ہے، وہ علم والا۔ کیسے علم والا؟ بندوں میں، مخلوقات میں کچھ جانتے کچھ نہیں جانتے، ایسا ہوتا۔ اور شروع میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ایسا انسان کا حال ہے۔ پیدا ہوا کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، اللہ نے کہا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور واقعی دیکھیے کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس لیے کبھی دھوکے میں نہیں آنا فلانا بچہ پیدا ہوا قرآن کا حافظ ہے، فلانے اللہ والے پیدا ہوئے پیدائشی ان کو 10 پارے یاد تھے۔ سب غلط باتیں یہ، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ قصے بنانے والے بعض اوقات قرآن نہیں جاننے کی وجہ سے اسے قصے بناتے ہیں۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی معلومات بڑھتی ہے، لیکن کتنی بھی بڑھ جائے، ساری زندگی وہ تحقیق اور ریسرچ اور مطالعے اور مشاہدے میں لگا دے، تب بھی سب نہیں جان سکتا ہو۔ ہر دن کچھ نہ کچھ مخلوق انٹرنیٹ پہ ہم کو دکھائی دیتی، یہ مچھلی دیکھو اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا، ہم نے دیکھے۔ یہ پرندہ دیکھو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، یہ تتلی دیکھو کہاں سے، یہ مینڈک دیکھو کہاں سے آیا، یہ فلانا دیکھو کہاں سے آیا، یہ چوہا دیکھو، چوہے سب طرف رہتے لیکن نہیں ہے، یہ بلی دیکھو ایسی ہے، یہ فلانا جانور، یہ کیڑا، یہ بیکٹیریا، یہ ایسا وائرس اب تک کبھی نہیں آیا تھا۔ کورونا آیا،
اب تک کسی کو معلوم نہیں تھا, اس کا علاج بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. کتنا سب کچھ ہے جو نہیں جانتا انسان. دیکھیے کورونا میں کیسا ہو گیا تھا, ہم کو علاج ہی معلوم نہیں اس کا کیا ہے. دیر از نو کیور, اس کا کوئی کیور نہیں ہے. کیسے پریشان ہو گئے, ڈاکٹروں کو دیکھا آپ نے روتے ہوئے. بھائی پڑھا لکھا ہے, وہ پی ایچ ڈی کیا ہے, بڑی سے بڑی ڈگری اس کے پاس ہے, وہ سرجن ہے, وہ نہ جانے کیا کیا ہے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ, ہائی لیول کی ڈگری ہے, لیکن اس کو بھی لوگوں نے دیکھا روتا ہوا. کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو. علاج ہی نہیں کر سکتے ان کو, کیسے بچائیں لوگوں کو ہم. بڑے بڑے منسٹر, پرائم منسٹر روتے ہوئے دکھائی دیے. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی, نہیں جان رہے ہم کرنا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. انسان کی بے بسی ہے. عام حالات میں انسان بڑے گھمنڈ میں رہتا, ہم نے ٹیکنالوجی نالج ہمارے پاس بہت ہے, ہم نے ساری چیزوں کو پہ کنٹرول ہے بنائے رکھا ہے, سب چنگا سی, سب ٹھیک ہے, سب صحیح ہے, کچھ نہیں, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. نہیں ہے, انسان نہیں جانتا کل کیا ہوگا, سامنے کی چیزیں کیسے سالو کیا جائے نہیں جانتا انسان. اللہ کا علم کامل ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو اللہ کو نہیں معلوم, بلکہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اگر ایک چیز جو ہو ہی نہیں سکتی, محال ہے وہ, امپاسبل ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا, اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا اللہ وہ بھی جانتا ہے. جسے اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو اس میں کیوس پیدا ہو جاتا, انارکی پیدا ہو جاتی, گڑبڑ ہو جاتی, سسٹم خراب ہو جاتا ہے. معبود ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اگر ایسا ہوتا, مان لو فرض کرو محال ہے ایسا, اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, ساری کائنات درہم برہم ہو جاتی. اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ جو نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اگر ویسا ہوتا تو کیا ہوتا. تو ایسا علم جو ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. اللہ نے فرمایا سورہ طلاق میں, فرمایا الطلاق میں آیت نمبر 12, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے, گھیرے ہوئے ہوا. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں, اتنا وسیع ہے, اتنا کامل ہے. ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے, ایسا علم کسی کے پاس نہیں جو اللہ کے پاس علم ہے, اور اللہ کے دینے سے ملتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, تھوڑا سا کچھ علم اللہ کے علم میں سے, تھوڑے سے علم میں سے بھی کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. الا بما شاء, سوائے اس علم کے جو اللہ چاہیں. اس لیے نیوٹن کو بچپن میں نہیں معلوم پڑا سیب کیوں گرا, کیوں نہیں معلوم پڑا. کئی بار دیکھا نا اس نے, سیب گرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا. بولتے ہیں نا نیوٹن کو سیب گرا تو معلوم پڑا یہ نیچے کیسے آیا, تو کہ اس سے پہلے کبھی سیب گرا نہیں تھا, تبھی کیوں معلوم پڑا. اللہ جب چاہتا ہے معلوم ہونے دیتا, اس سے پہلے نہیں. مخلوق کا علم بھی اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. مخلوق بھی خود سے معلوم نہیں کر سکتی, انبیاء بھی خود سے وہی نازل کر سکتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, ہم تیرے رب کے حکم سے ہی نازل ہو سکتے. فرشتے بول رہے ہیں, قرآن میں اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے. رب کا حکم نہیں تو ہم آ نہیں سکتے وہی لے کر. اللہ کی طرف سے ہی علم ملتا ہے. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اے نبی آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں معلوم تھا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, بلکہ ہم نے اس علم کو آپ کے لیے نور بنایا, وحی کو آپ کے لیے نور بنایا. آپ کو بھی نہیں معلوم تھا, آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, اللہ کی کتاب نہیں معلوم تھا. ایمان کیا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا, اللہ نے بتایا معلوم پڑا. اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے. اللہ کا علم کامل ہے. اللہ کو کوئی بتاتا نہیں ہے, اللہ کو کوئی بتاتا, اللہ کو کوئی نہیں بتاتا.
اللہ کو سب معلوم ہے، ماضی، حال، مستقبل، کھلا چھپا، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں اس کو ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، کیونکہ بات پھر اور لمبی ہو جائے گی اور وقت ہمارا تقریباً ہو چکا ہے. تو اللہ کے علم کے بارے میں انشاءاللہ اللہ کا علم کتنا کامل ہے اور العلیم اللہ کا نام ہے، اس تعلق سے تفصیلات ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کے اسماء و صفات کا علم صحیح طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.